الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی رسول اللہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آج 19 اکتوبر 2025 مطابق 26 ربیع الثانی 1447 ہجری بروز اتوار کو ہم بیان کر رہے ہیں، اور یہ بیان ہے قصص الانبیاء کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمن میں یہ بیان جاری ہے۔ پچھلے اتوار کو ہم جو بیان کیے تھے 7ویں قسط تھی، 8ویں قسط انشاءاللہ اب ہم شروع کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو فرزندان تھے ان کو یعقوب علیہ السلام نے غلہ لانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجے، اور وہیں سے ہم یہ قصے کو جاری رکھیں گے۔ شمعون نے کہا، پھر جاؤ اپنے باپ کے پاس اور کہو، اے باپ، تیرے بیٹے نے چوری کی۔ پس بموجب کہنے شمعون کے 9 بھائی کنعان میں گئے۔ یہاں شمعون اور بنیامین رہے، اور یعقوب بیٹوں کے لیے اندیشہ کر رہے تھے۔ راہ میں لوگ بیٹھا رکھے تھے کہ بیٹوں کو خبر لائیں۔ پس حضرت کو لوگوں نے آ کے خبر دی کہ صاحبزادے سب مصر سے تشریف لائے ہیں، مگر 9 صاحبزادے ہیں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام رستے میں آ کے بیٹھ گئے کہ اب بیٹے آئیں گے نا، بول تو 9 صاحبزادے آئے، اب انتظار میں تھے غلہ لے کے آ رہے نا میرے پورے بیٹے، بول کیونکہ بنیامین کو بھی بہت چاہتے تھے یعقوب، تو ان کے انتظار میں بیٹھے تھے وہ بیٹے۔ شترو بار انہوں کے ساتھ کچھ نہیں۔ حضرت یعقوب یہ سن کر بہت اندیشناک ہوئے اور رونے لگے۔ پس بیٹوں نے آ کر ساری حقیقت اپنی جو حال واقع ہوا تھا مصر میں، بنیامین کو قید رکھنا اور ساگ کا چوری ہونا اور یوسف سے لڑائی کرنا اور ضیافت کا کرنا حضرت یوسف کا اپنے بھائیوں کی، یہ سب بیان کیا، اور بولے، اے باپ، ہمارے ساتھ کے قافلے والوں سے پوچھئے اور وہاں کی بستی والوں سے، ہم سچ کہتے ہیں، اس میں ذرا فرق نہیں، ہم بے گناہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور پوچھ لے اے باپ ان بستی والوں سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں، اور ہم بے شک سچ کہتے ہیں۔ یعقوب نے فرمایا، ایسا نہیں ہے جو تم کہتے ہو، تمہارے جی نے یہ بات بنا لی ہے۔ اب مجھ کو سوائے صبر کے اور کچھ بن نہیں آتا۔ اور کہا، بولا، کوئی نہیں بنا لی ہے تمہارے جی نے، یہ بات صبر ہی بنائے، شاید لے آئے۔ اللہ میرے پاس ان سب کو وہی ہے، خبردار حکمتوں والا۔ غرض یعقوب نے جب بیٹوں سے یہ باتیں دروغ آمیز سنی، تب کچھ معلوم کیا کہ یوسف مصر میں ہے، تب ان سے منہ پھیرا اور کہا، قول تعالی ترجمہ، اور منہ پھیرا ان سے اور کہا، اے افسوس اوپر یوسف کے، اور سفید ہو گئی آنکھیں ان کی، یعنی یعقوب کے غم سے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام اتنا غم کیے کہ اپنے بیٹے کی جدائی میں آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب بینائی چلے گئے تو آنکھ سفید ہو جاتے تھے، کالے دیدے جا کے سفید۔ غم سے بیٹوں تو غم سے روتے ہوئے آنکھیں جاتی رہی، اور ضعف و ناتوانی سے پشت خم ہوئی۔ یعنی ایک تو ضعیف ہو گئے، پھر غم میں، اور بڑھتی عمر میں آپ کے کمر جھک گئی، یعنی جو ٹیڑھے ہو جاتے تھے تھوڑے سے جھک جاتے۔ ضعف و ناتوانی، پشت پیچھے کے حصہ، پیٹھ کا حصہ جھک جاتا، پشت خم ہوئی، تب کہنے لگے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے قسم ہے خدا کی کہ ہم ہمیشہ رہے گا تو یاد کرتا یوسف کو، یہاں تک کہ ہو جائے تو مزمحل، یا ہو جائے تو ہلاک ہونے والوں سے، یعنی بنیامین کے جانے سے۔ پھر یوسف کا غم تازہ ہوا
याकूब ने कहा, सिवाय इसके नहीं कि शिकायत करता हूँ मैं अपनी बेकरारी की और गम अपने की तरफ अल्लाह के, और जानता हूँ मैं खुदा की तरफ से जो कुछ तुम नहीं जानते। हजरत याकूब ने अपने बेटों से कहा कि तुम मुझको क्या सब्र सिखाओगे, लेकिन बेसब्र वो है जो खल्क के आगे शिकायत करे। खालिक की मैं उसी से कहता हूँ जिसने दर्द दिया है, और ये भी जानता हूँ मुझ पर आजमाइश है। यानी अल्लाह ताला इन सब्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ही मेरे को उनसे जुदा किया, अल्लाह ताला ही आजमाइश में रखा, और देखेंगे आगे चल के अल्लाह मेरे से क्या काम लेते। देखूं किस हद को पहुंचकर बस हो। जिस वक्त बनियामिन की खबर सुनी, हमारी और आंखें उलट दी। जिब्रील ने आकर फरमाया, ए याकूब, अगर तुम खुदा को याद करोगे और ना रोओगे तो तुमको राहत मिलेगी, वगरना तो अबस है। जिब्रील ने जब इशारा किया, हजरत को मालूम हुआ कि यूसुफ मिस्र में मिलेगा। तब अपने बेटों से कहा कि मैं जो खुदा से जानता हूँ तुम नहीं जानते, और फरमाया, अय बेटो, जाओ तलाश करो यूसुफ की और उसके भाई की, मत आना उम्मीद अल्लाह के फैज से। यानी बेटों को फिर भेज रहे हैं कि जाओ दोनों बेटों को ले अल्लाह के फैज से, बेशक नाउमीद नहीं अल्लाह के फैज से मगर वही लोग जो काफिर हैं। खबर है कि याकूब 5 बरस तक हजरत यूसुफ के लिए रोते रहे, सिवाय इबादत और जिक्र यूसुफ के और कुछ नहीं करते। यानी हमेशा यूसुफ अपने बेटे को याद ही करते रहते थे। भूख प्यास की हालत में वही जिक्र उसका उनकी ग़िज़ा थी। शबो रोज़ यही काम था। एक दिन जिब्रील ने उनसे कहा कि खुदा ताला ने तुमको सलाम कहा है और फरमाया है कि अगर तुम इससे ज़्यादा यूसुफ के लिए गिरिया जारी करोगे तो भी मर्जी लाई कि तुमसे कुछ ना हो सके। मतलब क्या है समझे? तुम कितना भी रो लो, कुछ भी कर लो, क्या भी कर लो, वो अल्लाह की जो मर्जी है वो तो होने वाला ही है, तो लिहाजा तुम सब्र करो। यानी जिब्रील ने आके आपको दिलासा दे रहे हैं। जिब्रील अमीन क्या फरिश्ते हैं, आके बोल रहे हैं कि तुम कितना भी रोएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, या सब्र कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा तुम्हारे, और नाम तुम्हारा पैगंबरों के दफ्तर से मिटाया जाएगा। यानी जरा भी तुम अगर अल्लाह से कोताही करेंगे तो नाम देखो पैगंबरों से मिटाया जाएगा, यानी पैगंबरों से आपको दर्जा हटा दिया जाएगा। ये आगाही कर रहे हैं आप। ये सुनकर याकूब ने ध्यान हुक्म इलाही पर किया, यानी सब्र कर लिया, खामोश हो। तब यूसुफ उनको मिले। अगर कोई कहे कि यूसुफ ने अपने भाई को नाहक क्यों चोर बनाकर पकड़ा था, जवाब यह है कि इन्होंने भी हजरत यूसुफ को नाहक चोर कहलवाया था। इसकी मकाफात दुनिया में यूं हुई, मकाफात बोलते जो बदला है उसको मकाफात। जो इंसान किसी को धोखा दिया समझो, फिर एक पलट के उसके साथ एक दिन धोखा है। कोई किसी को एक थप्पड़ मारा था तो पलटा के कोई दूसरा आदमी का भी थप्पड़ उसको, तो ये बदला जो जैसा करेगा उसका मिलेगा उसको। मकाफात दुनिया बोलते उसको। मकाफात दुनिया में यूं ही हुई बमज़्ज़ाक़ इस आयत के कौल ताला। तर्जुमा है, अगर उसने चोर या तो चोरी की, इसके एक भाई ने भी पहले यानी यूसुफ की शान पर यह तोहमत दी उनके भाइयों ने। फिर अगर कहे कि बनियामिन तो यूसुफ का सगा भाई था एक वतन से, इस पर क्यों बदनामी चोरी की लगाई? इससे तो उनकी कुछ बुराई पहुंची न थी, ये सच है, मगर बदनामी उसके भाइयों के सबब से थी जाहिरन, लेकिन हकीकतन वो साफ थे। यानी एक मसलियत थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, एक मसलियत थी कि जाहिरी तौर पर चोरी का इल्जाम लगा, मगर हकीकत में नहीं है, हकीकत में साफ थे। जैसा कि आज के दौर में भी लोग अच्छे खासे लोगों पे तोहमत जो लगा देते, जिस पे तोहमत लगाई गई उन्होंने दिल से यकीन रखते हैं कि मैं तो साफ सुथरा हूँ, मेरे को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सारे लोग गुनहगार हो जाते जो तोहमत लगाए। जाहिर है, लेकिन हकीकत साफ थे। पीछे मालूम हुआ कि वो सब बेगुनाह थे,
پھر تو کسی کو کچھ ایذا نہ پہنچی۔ الغرض، پھر یعقوب نے اپنے بیٹوں کو مصر میں بھیجا اور بولے اپنے بھائی بنیامین کو لے آؤ، اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو کہ کوئی اس کی درگاہ سے محروم نہ رہا۔ جو اس کا منکر ہو سو کافر ہو۔ تب بیٹوں نے حضرت سے عرض کی کہ ایک خط متبرک حضور بنام عزیز کے لکھ دیں، یعنی وہاں کے بادشاہ، وہ عزیز مرد مخیر ہے، شاید حضور کے خط پانے سے مان لے اور اسے چھوڑ دے۔ تب یعقوب نے خط اس مضمون کا لکھا، اتنا ہی لکھ کے بیٹوں کے حوالے کیا۔ تب باپ سے رخصت ہو کر مصر میں جا پہنچے اور نامہ لے جا کر حضرت یوسف کو دیا۔ یوسف نے اپنے باپ کا خط پا کے تعظیم و تکریم سے پڑھا اور وزیر برخا زار زار رونے لگے، یعنی والد کا خط پڑھ کے زار و خطار رونے لگے۔ کون؟ یوسف علیہ السلام۔ بعد اس کے خط کا جواب لکھ کے خفیہ باپ کے پاس بھیجا، یعنی انہوں بھی ایک خط لکھے جو خفیہ طور پہ کسی ایک وزیر کے ذریعے بھیجے۔ جب نامہ یعقوب کے پاس پہنچا، حضرت نے لوگوں سے کہا، دیکھو اثر یوسف کا معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے، یوں لے، آپ کو کس طرح معلوم ہوا؟ حضرت نے فرمایا کہ جواب اس خط کا لکھا، سوائے پیغمبروں کے اور کسی کو ممکن اور ادراک و فہم نہیں۔ پھر یعقوب نے اس کا جواب لکھ کے قاصد کے حوالے کیا اور ایک خط اپنے بیٹوں کے پاس لکھا اس مضمون کا، آئے بیٹو، تم عزیز کے پاس جا کے عز و انکسار، جہاں بھی عزیز کا نام آئے گا سمجھنا بادشاہ، پاس جا کے عز و انکساری سے بنیامین کو طلب کیجیے، شاید وہ مہربان ہو کے میرے بیٹے کو چھوڑ دے، اور گیہوں سے بھی خبر لے، مارے قید کے یہاں کے لوگ سب جانے بل ہیں، یعنی بے چین ہیں۔ اس مضمون کا خط پا کے یہودا اپنے بھائی کو لے کر یوسف کے پاس گریہ وزاری کرنے لگے اور بولے، اے عزیز، بیچارے غریب پردیسی اس ملک میں تمہارے پاس آئے ہیں، اور باپ ہمارے بوڑھے گھر میں ہمارے لیے تڑپتے ہیں، اور ہم جو مال حضور میں لائے ہیں آپ اسے لیویں اور بمقدار اس کے ہم کو کچھ گیہوں دیویں، یعنی اس زمانے کے حساب سے جیسا کہ چاول وہاں سے لائے اس کے بدلے میں گیہوں لے رہے ہیں، اور ہمارے بھائی بنیامین کو اپنے تصدق کر کے چھوڑ دیں، یعنی مہربانی کر کے چھوڑ دیجیے کہ تمام اہل ملک تمہارے دست قبضے میں ہو رہے، ایسے ایک آدمی کے لیے کیا کمتی نہیں۔ اور کہنے لگے اے عزیز، اس کا ایک باپ ہے بوڑھا بڑی عمر کا، سو رکھ لے ایک ہم میں سے، اس کی جگہ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہے احسان کرنے والا۔ بولا یوسف، اللہ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں، مگر جس پاس پائی اپنی چیز تو ہم بے انصاف ہوئے، یعنی جو چوری کا مال جس کے پاس سے ملا اسی کو چور سمجھے جائیں گا، مطلب یہ بتا، اپنی چیز تو ہم بے انصاف ہوئے۔ پھر جب وہ ناامید ہوئے اس سے اکیلے بیٹھے، مصلحت کو بولا، ان میں کا بڑا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے لیا ہے عہد اللہ کا، اور پہلے جو قصور کر چکے ہو یوسف کے حال میں، سو میں نہ سرکوں گا اس ملک سے جب تک کہ حکم دے مجھ کو باپ میرا، یا قضیہ چکا دے اللہ میری، اور وہی ہے سب سے بہتر چکانے والا۔ یوسف نے بنیامین کو عمدہ لباس شاہانہ پہنا کے رکھا تھا، اور نوکر چاکر خدمت، یعنی اپنے بھائی کو شاہانہ لباس پہنا کے رکھے، چور کی حیثیت سے نہیں رکھے۔ ایک مکان عالیشان الگ ان کے رہنے کو دیا، اور ہر روز اپنے ساتھ سیر و تماشے کو لے جایا کرتے۔ ادھر بھائیاں پریشان ہے کہ ان کو تکلیف پہنچ رہی قید میں، اور ہر وقت ہر لہجہ باپ کا ذکر ان سے کیا کرتے، اور بنیامین دل میں کہتے تھے
کہ اس کی خبر باپ کو دیا چاہیے کہ جلدی یہاں آئیں کہ آرام کی جگہ ہے۔ بھائیوں نے جب بنیامین کو دیکھا کہ لباس شاہانہ پہن کے تخت پر برابر یوسف کے ساتھ بیٹھا کرتا ہے، وہ آپس میں کہنے لگے، ایک دم وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے بھائیاں پورے کہ اتنا شان و شوکت میرے بھائی کو مل رہی ہے۔ آپس میں کہنے لگے، شاید یہ عزیز مصر نہیں بلکہ یوسف ہے، نہیں تو ایسی شفقت سے اپنے برابر تخت پر بٹھلانا سوائے اپنے بھائی کے کوئی کسی کو نہیں بٹھاتا۔ ان لوگ اندازہ لگا رہے ہیں، خدا نخواستہ اگر ہم پر کچھ پڑے تو بنیامین کو شفیع کریں گے۔ یوسف نے جب انہوں کا چہرہ متغیر دیکھا فرمایا کہ تم یاد کرو ان کے بھائی یوسف پر تم کیا ظلم کیا تھا، جو ظلم کیے تھے۔ کہا، یوسف نے تم نے کیا کیا تھا یوسف سے اور اس کے بھائی سے جب تم کو سمجھ نہ تھی؟ وہ بولے، کہا انہوں نے کیا، سچ تو ہی یوسف ہے؟ کہا میں ہی یوسف ہوں، یعنی انہوں قبلو آ رہے ہیں۔ کہا سچ تو ہے یوسف ہے کہ؟ کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ تحقیق اللہ نے احسان کیا اوپر ہمارے، البتہ جو کوئی پرہیزگار ہو اور صبر کرے پس تحقیق اللہ نہیں ضائع کرتا ہے ثواب احسان والوں کا، یعنی جس پر تکلیف پڑے اور وہ شرع سے باہر نہ ہو اور نہ گھبرائے تو آخر امر بلا پر صبر کرنے سے البتہ زیادہ عطا ملے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلا مصیبت پریشانی جو ملتی ہے اس پہ صبر جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا بعد میں آرام دیں گا اور بے انتہا سرفراز کریں گا۔ یوسف سے جب ان کے بھائیوں نے یہ بات سنی ایک بار کی ناچار ہو کر رو پڑے اور کہنے لگے، کہا انہوں نے قسم خدا کی تحقیق پسند کیا تجھ کو اللہ نے اوپر ہمارے، اور تحقیق تھے ہم البتہ خطاوار، یعنی تمہارا خواب سچ تھا اور ہمارا حسد غلط، یعنی حسد کی وجہ سے یہ نوبت آ گئی۔ وہ لوگ بھائیوں سے جو حسد کرتے تھے، دونوں بھائیوں سے، خصوصاً یوسف علیہ السلام سے جو حسد کیا کرتے تھے، اور اللہ نے تم پر فضل کیا، اب ہم گنہگار ہیں، توبہ کی ہم نے گناہوں سے، اب تم جو عقوبت کرو ہم پر سو سزاوار ہے، یعنی اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم کو جو بھی سزا دیں گے ہمارے گناہوں کی ہم قبول کریں، اور اگر عفو کرو تو لائق ہے تمہاری بزرگی، یعنی درگزر اگر آپ کر دیں گے، معاف کریں گے ہمارے، تو ہمارے لیے تو آپ کے لیے بزرگی ہے، اور اگر سزا دو تو لائق ہمارے ہے، یعنی سزا بھی دیں گے تو ہم سزا کے مستحق ہے، کیونکہ حسد کیے تھے اسی لیے تو بولی میں ڈالے تھے، تکلیفیں اٹھائی یوسف علیہ السلام کئی سال کئی برس، تو اب احساس ہوا کہ ہاں واقع میں ہم، یعنی جس وقت بندہ جب گناہ کرتا، جب کسی پہ ظلم کرتا تو اس پہ شیطان سوار ہوتا اس کے دل و دماغ پہ، تو وہ کرنے پہ تلاوا رہتا ہو، وہ شرنگیزی کرنے پہ تلاوا رہتا، اور وہ کر کے رہتا ہو شرنگیزی، جس کے ساتھ بھی ہو، نہ بھائی دیکھتا، نہ بیٹا دیکھتا، نہ بہن دیکھتا، نہ اڑوس دیکھتا، نہ پڑوس، نہ رشتہ داری، تو اس کے دل میں دماغ میں شیطان بسا ہوا رہتا، وہ کر کے رہتا شرنگیزی۔ تو اسی طرح حالانکہ وہ پیغمبر کے بیٹے ہیں مگر شیطان ہر ایک کے ساتھ، تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں آپ کہ اب وہ لوگ مان لیے، اپنے گناہوں کو مان لیے، ماننے کے بعد اب بول رہے ہیں کہ اب دماغ صحیح ہے، ٹھکانے پہ آ گا، کہ اب مان رہے ہیں کہ ہاں غلطی ہم سے ہوئی، اب آپ جو سزا دیں گے ہم قبول کریں، تو پھر بھی آپ معاف کریں۔ کہا یوسف نے کچھ الزام نہیں تم پر، آج بخش اللہ تم کو، اور وہ ہے سب مہربانوں سے بڑا مہربان۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو کوئی آدمی اپنے گناہ اور تقصیر سے توبہ کرے، معاف چاہے سو معاف پائے گا، یعنی سچے دل سے اگر کوئی بندہ اللہ کی درگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کرے گا، پھر دوبارہ اگر وہ نہیں کرے گا تو اللہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے، سو معاف پائے گا اپنے گناہ سے۔ اس اشارے پر یوسف نے اپنے بھائیوں کو بسبب توبہ اور عجز و انکساری کے
معاف کیا تھا. یعنی یوسف علیہ السلام بڑے رحم دل تھے, اپنے بھائیوں کو کیوں سزا دینا بول کے آپ معاف بھی کر دیے. اور اگر ایسا یہاں نہ ہو تو حشر میں انصاف کے دن خدا کے پاس جو مومن گریہ و زاری کرے گا اور اپنے گناہ و تقصیر سے معافی چاہے گا اور توبہ کرے گا اور کہے گا. اب ترجمہ, تحقیق ہم تھے دنیا میں خطاوار, یعنی وہاں پہ گنہگار اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گا. ہم تھے دنیا میں خطاوار اور گور میں تھے بہت تکلیف میں, یعنی خبر میں بہت تکلیف میں. بعد سوال منکر نکیر کے آج ہم پر بڑا دغدغہ حشر, یعنی بھیانک قسم کا, ہیبت ناک قسم کا عذاب حشر کا پڑا ہے. ہم نے کچھ عبادت تیری نہیں کی, امید کبھی تیری درگاہ سے عفو کی ہے, اور گناہ ہمارا بسیار بیت. گناہ من ارآمدی در شمار, تیرا نام, یعنی فارسی میں ہے, تیرا نام کے بودی آمزگار. اے رب ہم تیری فضل و کرم کی امیدوار ہیں کہ, یہ ترجمہ ہے, ہماری خطائیں بخش اور عفو فرما اور آتش دوزخ سے نجات دے, اور بہشت عنبر سرشت میں ہم کو جگہ دے. تب اس وقت خدا تعالیٰ فرمائے گا, اے بندے اپنے تعین دیکھ, تو نے کیا کیا گناہ کیا ہے, اب چک عذاب. اور بندہ مومن کہے گا, یا رب میرا اگرچہ حد سے باہر ہے, اس سے فضل و کرم تیرا افزوں ہے. بیت گناہ من اگر از حد بر, گناہ من اگر از حد برون است, ہزاران بار زان فضالت فضو است. فارسی لفظ ہے, ترجمہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا, تحقیق ہم نے تم پر قرآن بھیجا تھا اور ساتھ اس کے ایک رسول تمہاری ہدایت کے لیے, کیوں تم نے اس پر عمل نہ کیا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت کے لیے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ, اور کلام مجید بھی بھیجا تھا. تم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہدایت ملی تھی, قرآن سے بھی ملی تھی, پھر تم کیوں عمل نہیں کیے, یہ سوال رہے گا. یعنی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا تھا. ہر وہ چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بتا دی, شریعت کی بتا دی, کوئی چیز باقی نہیں رکھے. اور آپ نے حجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا, آخری خطبہ جو دیے تھے آپ حجۃ الوداع میں, کیا فرمائے, دیکھو مومنوں, میں نے دین کو مکمل کر دیا ہوں اللہ کے حکم سے, اور اب دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اور تم لوگ, اے لوگو, اے مومنوں, تم لوگ وہ دونوں چیزوں کو تھام لو. ایک ہے کلام مجید, اور دوسری ہے میری اطرت, میری آل اہل بیت اطہار کو تھام لو, فلاح پالو گے, بس کامیاب ہو جاؤ گے. تو دو چیزیں سرکار دو علیہ وسلم بتا دیے. تو اس میں وہی بات بتا رہے ہیں کہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سرکار دو علیہ وسلم کو بھیجے اور کلام مجید بھیجے. اگر اس کے باوجود بھی اگر یہ امت نہیں سدھری تو وہاں پہ سزا تو بھگتنا ہے, پھر آگے بڑھی. کیوں تم نے اس پر عمل نہ کیا, اب رنج و عذاب میں رہو. تب وہ بولے گا, یا رب ہم اپنے گناہوں سے تیری درگاہ میں معافی چاہتے ہیں, تو اپنے فضل و کرم سے ہماری خطا کو عطا سے بدل کر. پس باری تعالیٰ بطور کنایہ کہ یوسف کے قصے کے طور پر فرما دے گا کہ یوسف کے بھائیوں نے ان کے پاس اپنی تقصیریں معاف چاہی تھی, تب انہوں پر رحمت ہوئی اور معاف کیا. اے بندو تم اپنے گناہ سے آپ مخر ہو, اب ہم کو لازم ہے کہ تم کو معاف کریں. القصہ, یوسف نے اس وقت اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم کو میں نے خطائے ماضی سے معاف کیا, کچھ غم مت کرو, میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تم پر رحم کرے. یعنی پھر بھی اب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دلاسا دیے, چلو میں تو معاف کرتا ہوں, اللہ بھی تم کو معاف, خدا تم پر رحم کرے, میں نے تقصیریں تمہارے معاف کی ہیں, یعنی تمہارے جتنے بھی قصور تھے, غلطیاں تھے, اور اللہ بھی تمہارے گناہ معاف کرے. اب ہم کو باپ سے ملاقات کراؤ.
तब तुम्हारा छुटकारा है। भला कहो तो आंखें बाप की किस तरह जाती रहीं। इन्होंने कहा, तुम्हारा पैराहन आंखों में रख के शब व रोज रोते रोते अंधे हो गए। यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रात दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैराहन जो कपड़े थे ले लेके आंखों को लगाते जाते थे, रोते थे, चेहरे को मलते जाते थे, रोते थे बेटे की याद में। तो फरमा रहे लोग, तब हजरत यूसुफ ने उनसे कहा कि पैराहन मेरा ले जाओ, उनके मुंह पर डाल दो, इलाज उनका यही है, जल्दी बीनाई हो जाएंगे। यानी आपका जो लिबास था, कुर्ता था या जो भी, ले आके फिर आंखों पे लगाओ, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ पाक परवरदिगार, हम अभी जो कुछ हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किए, इससे लोगों को सबक मिले। दुआ करते हैं, ऐ पाक परवरदिगार हमारे ख़ताओं को, गलतियों को माफ़ फरमा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सुन्नतों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, और अहले बैत अताहर से हमारे दिलों में हमेशा मोहब्बत कायम व दायम रख। हज़रत अली करमल्लाहु ताला के वसीले से, सैयदा फातिमा ज़हरा अम्मा जान के वसीले से, हसनैन करीमैन के वसीले से हमारी दुआ को कबूल और मकबूल फरमा। पिरान पीर गौस आज़म सगीर के बताए तालीमात पर, माशाअल्लाह सरकार के तालीमात पर हम तमाम को चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और इस महफ़िल को कबूल और मकबूल फरमा। जितने यहाँ पर हाज़रीन मुरीदीन मुतक़िदीन हैं, जमा है मालिक, इनके भी जो भी हाजात है वो भी पूरे हो जाए, जो मकसद मुराद लेके आए मालिक उनके भी मकसद पूरे हो जाए। जो बीमार हैं इनके घरों में मालिक उनको शिफा कुल्ली अता हो। जो बच्चियों की शादियों के लिए हमारे को दूर दूर से फ़ोन करके बोले, जो भी मुरीदीन मुतक़िदीन दोस्त अहबाब रिश्तेदार हमको बच्चियों के रिश्तों के लिए बोले, उनके भी आसानी पैदा फरमा मेरे मालिक, उनके रिश्तों के लिए आसानी पैदा फरमा, बेहतरीन रिश्ते उनको अता फरमा, और दीगर जो जो हालात उन लोगों के हैं मालिक वो हालात सुधार दे। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार से लगा दे, जो परेशान हाल हैं उनके परेशानी दूर फरमा, हम तमाम की परेशानी को दूर फरमा, हमारे तमाम मक़ासद जायज़ मक़ासद को पूरा कर, हमको दुश्मनों के शर से, हासिदों के शरंगी से महफूज रख, और उन तमाम को हिदायत अता फरमा मालिक, उनको अक़ल सलीम अता फरमा। वो गुमराहियों में मुब्तला है मालिक, वो लोग, उनको सही रास्ता दिखा, उनको भी हिदायत दे मेरे मालिक, उनको भी अल्लाह वालों के साथ जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी इन दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन बिफ़ज़्ल सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिखला इल्ला।